جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے قسط نمبر 4، اقبال کے شاہینوں کے نام، نامہ و پیام، یعنی این امپورٹنٹ میسیج ٹو یوتھس. اے مسلم نوجوان، تم کیا تھے کل اور تم کیا ہو آج. تم تو ڈاکٹر اقبال کی نگاہوں میں شاہین اور شہباز تھے، جن کی اڑانی بہت ہی اونچی ہوتی ہے اور انہیں اپنے شکار پر ہر اعتبار سے نظر ہوتی ہے. تم تو اپنی قوم و ملت کا معمار اور اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والا تھا. وہ حسین بن علی، وہ طارق بن زیاد، وہ محمد بن قاسم، وہ صلاح الدین ایوبی، وہ محمود غزنوی، وہ اسامہ بن زید، وہ خالد بن ولید، وہ عمر بن عاص، وہ علی بن ابی طالب، وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے. اور محمد قاسم النانوتوی، رشید احمد گنگوہی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حافظ ضامن شہید، جمال الدین افغانی، سید قطب شہید اور حسن البنا تو نوجوان ہی تھے، جن کے انفاس قدسیہ سے ابھی تک بزم گاہیں اور رزم گاہیں گرم ہیں. جنہیں وہ ظاہری و باطنی حسن و جمال ملا تھا کہ دنیا ابھی تک اش اش کرتی آ رہی ہے. جس طرف ان کی نگاہیں اٹھ گئی وہاں حالات بدل گئے. امن قائم ہوا، اخوت اور اتحاد قائم ہوا، فضا بدل گئی، انسانیت کی فضا بن گئی. انسانیت جو امن کی متلاشی ہے، وہ انسانیت کو وہ چیز ملی. یہ تو سب آپ ہی کی طرح جوان تھے، مگر ان کی جوانیاں اخلاقیات کے حوالے سے حوران جنت کے لیے باعث رشک تھیں. انہوں نے اخلاقیات کی اور تعمیری سیرت کی ایک حسین تاریخ مرتب کی تھی. ان کے بازو بے سہارا عورتوں اور سماج کے کمزور ترین طبقوں کے کام آتے تھے. انہوں نے اپنے حسن اخلاق کی تلوار سے ناقابل تسخیر قلعے فتح کیے تھے. وہ تھے تو انسان ہی، مگر انسانی پیکر میں یہ حضرات فرشتے تھے. ان کی آنکھوں میں علم اور حلم کا اور شرم اور حیا کا کاجل ہوا کرتا تھا. ان کا لباس سادہ اور ساتر ہوتا تھا. وہ نماز و تلاوت ان کا وظیفہ تھا، تسبیح و ذکر ان کا معمول تھا. علم کے وہ جویا تھے، تحقیق کے وہ عاشق تھے. دعوت اللہ ان کا مزاج تھا، مطالعہ ان کی عادت تھی اور خدمت ان کا شعار تھا. وہ یقیناً محب ملک و ملت تھے، پرامن شہری تھے، پاکیزہ کردار اور پاکیزہ خیالات کے پیکر محسوس تھے. مگر اب تم ہی ہو جو اپنے اسلاف سے بالکل ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی روشن تاریخ سے تم بالکل بے خبر ہو، کیونکہ موسیقیت اور رنگ رلیاں اب تمہاری طبیعت ثانیہ بن گئی ہیں. ادب و احترام اور اکرام جیسے الفاظ اور ان کے معنی اب تمہاری ڈکشنری یعنی لغت میں ہمیں کہیں نہیں مل رہے ہیں. والدین کی خدمت اب آپ کے لیے بھاری ہے. تعمیر ملک و ملت کی سوچ اب تمہاری ختم ہو چکی ہے. مطالعہ اب آپ کا موبائل فون رہ گیا ہے. کرکٹ میچ اب آپ کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے. اسلامیات و اخلاقیات کا مطالعہ اب آپ کے لیے یہاں فرسودہ بن چکا ہے. گھنٹوں گھنٹوں اب موبائل کے ساتھ مشغول رہنا اب آپ کا کام رہ گیا ہے. عالمی کرکٹ میچ کا دیکھنا تمہارے لیے اب اہم کام رہ گیا ہے. ہاں، مدرسہ جانا، مسجد میں ٹھہرنا اور دین اور دعوت کے لیے وقت نکالنا تمہارے لیے کسی طرح کوہ کن سے کم نہیں ہے.
اپنی صلاحیتوں کو یوں ضائع کر کے آپ اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور قوم و ملت اور وطن کے ساتھ آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ماضی قریب میں بہت سارے نوجوان آپ کے لیے نمونے عمل ہیں، جنہوں نے گناہوں کی نجاست سے لت پت زندگی کو توبہ و استغفار کے آب زلال سے دھو ڈالا، پھر دین و دعوت کے عطر گلاب سے اپنی زندگی کو معطر کیا تھا۔ سر دست حضرت جنید جمشید شہید رحمہ اللہ کی روشن تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ وہ کون سا عیش تھا جو انہیں نہیں ملا، وہ کون سی لذت تھی جو انہوں نے نہیں چکھی۔ ان کے پاس حسن اور جمال تھا، جوانی اور تندرستی تھی، شہرت اور پیسے تھے، الغرض وہ سب کچھ تھا جس کی تمنا آج کا نوجوان خواب میں بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے۔ قلبی اطمینان اور ذہنی سکون مجھے اس 20 سالہ بے دینی کی زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ میں نے گٹار بجا کر، رنگ رلیاں منا کر، نایو نوش کے محافل میں جا کر اس کو تلاش کرنا چاہا، پر وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر جب گناہوں سے پر اس زندگی کو چھوڑ کر دین کا راستہ اور دعوت کا راستہ میں نے اختیار کیا اور دعوت کے ساتھ جڑ گیا، تو مجھے تلاوت و دعا میں، نماز و ذکر میں، کچی مسجدوں کی پھٹی پرانی چٹائیوں پر اور سرہانے اینٹ رکھ کر سونے میں وہ اطمینان و سکون ملا جس کو میں سن باتھ میں، جس کو میں سوئمنگ پولز میں اور جس کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں تلاش کرتا تھا، لیکن وہ یہاں دعوت کے کام میں آ کر مجھے ملا ہے۔ یہ جنید بھائی کا کلام تھا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر نہ جانے ان کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی اور آخر میں اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے 5ویں قسط میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔